اپنی چودراہٹ کے لیے آیا. میں سیاست میں صرف عمران خان کے نظریے پہ آیا، اور وہ نظریہ یہ تھا کہ ہم پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنا سکتے ہیں. اور وہ لوگ جو سیاست صرف اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے، اپنے بینک بیلنس کے لیے نہیں کرتے، اپنی شان و شوکت کے لیے نہیں کرتے، تاکہ وہ لوگ سیاست میں آ سکیں. لیکن آپ جانتے ہیں جناب اسپیکر، یہ الیکشن کوئی عام الیکشن نہیں تھا. یہ الیکشن جبر، ظلم اور فسطائیت کے اندر الیکشن ہوا تھا. ہم لوگوں کو ایک لمبی ظلم کی داستان تھی. ہمارے یہاں پہ جتنے بھی ممبر بیٹھے ہوئے ہیں معزز، ان کے اوپر ایک نہیں، دو نہیں، 5 نہیں، درجنوں ایف آئی آرز تھیں. ان کو کاغذات نامزدگی ہم سب کو جمع کروانے میں جتنی دشواری تھی، شاید ہماری یہ جو حکومتی بینچوں پہ فارم 47 پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اتنی الیکشن لڑنے میں دشواری نہ پیش آئی ہو. ہم جب کیمپین پہ نکلتے تھے تو پولیس ہمارے پیچھے ہوتی تھی، اور جب یہ کیمپین پہ نکلتے تھے تو پولیس ان کے آگے ہوتی تھی. اور ہمیں الیکشن سے صرف 3 ہفتے پہلے ہمارے انتخابی نشان سے محروم کر دیا گیا. اور آپ نے پھر دیکھا کہ جس طرح پاکستان کی عوام نے خیبر سے لے کے کراچی تک ایک پارٹی پاکستان تحریک انصاف کو، ایک لیڈر کو عمران خان کو اور ایک نظریے کو جس طرح ووٹ دیا، اور 3/4 سے زیادہ فارم 45 کے مطابق نشستیں دیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ 9 فروری کو وہ مینڈیٹ چھین لیا جاتا ہے. جناب اسپیکر، جمہوریت کا پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ جو پارٹی الیکشن ہارتی ہے وہ اپنی شکست تسلیم کرتی ہے. لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اپنی شکست تسلیم کرنے کی بجائے 9 فروری کی رات کو وکٹری سپیچ کر دی جاتی ہے. اور یہ بھی دنیا کی تاریخ کا ریکارڈ تھا کہ 20 سیٹوں والی جماعت نے وکٹری سپیچ کر دی. لیکن اس سے پہلے جناب اسپیکر، پاکستان کا آئین یہ گارنٹی کرتا ہے کہ اگر اسمبلی اپنی مقررہ مدت سے پہلے تحلیل کر دی جائے تو 90 دن کے اندر الیکشن ہوگا. یہ آئین پاکستان کے اندر لکھا ہوا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کا الیکشن 13 ماہ کی مدت کے بعد کروایا گیا. قومی اسمبلی کا الیکشن جو آئین کہتا تھا کہ 90 دن کے اندر ہونا چاہیے، وہ 180 دن کے بعد ہوا. لیکن کسی نے یہاں پہ نوٹس نہیں لیا. بڑی بڑی آئین اور جمہوریت کی باتیں کرنے والی جماعتیں، انہوں نے اس آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. اب میں آتا ہوں اس بجٹ سپیچ کی طرف. جناب اسپیکر، یہ جو بجٹ سپیچ آنریبل وزیر خزانہ نے کی، اس میں یہ سپیچ ان کی اپنی حکومت جو کہ ایک جعلی اور فارم 47 والی حکومت ہے، اس کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے. اس میں انہوں نے بار بار لکھا کہ ملک ایک لو گروتھ سائیکل کے اندر ہے. جناب اسپیکر، اور یہ لو گروتھ سائیکل اسی پی ڈی ایم کی حکومت نے پیدا کیا، کیونکہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، چیئرمین عمران خان کی لیڈرشپ میں، وزیر اعظم عمران خان کی لیڈرشپ میں، تو ملک کی اکانومی لو گروتھ اکنامک سائیکل میں نہیں تھی. اکنامک سروے آف پاکستان 2021-22 اور 20-21 یہ بتاتا ہے کہ ایک سال گروتھ 6% تھی اور دوسرے سال گروتھ 6.37% تھی، جس کو انہوں نے 22-23 کے اندر -0.2% کر دیا اور اگلے سال صرف 2%. پاکستان کی تاریخ کے اندر
ایکسپورٹ بڑھ رہی تھیں. ایکسپورٹ $33 بلین کے قریب ہو چکی تھی, جس کو انہوں نے $4 بلین گرا دیا ایک سال کے اندر. جو ریمیٹنس تھی وہ ہماری آل ٹائم ریکارڈ پہ جا چکی تھی, $31 بلین, کیونکہ اوورسیز پاکستانی عمران خان پہ اعتماد کرتے تھے. وہ گر کے $27 بلین پہ آ گئی. تو ہمیں ایک سال کے اندر $8 بلین کا صرف ڈالروں کی آمدنی میں خسارہ ہوا, کیونکہ یہاں پہ ایک ایسی حکومت آئی جس نے ایکسپورٹ کو بھی تباہ کر دیا اور ہماری ریمیٹنس کو بھی نیچے لے گئے. جناب اسپیکر, یہ جو نون لیگ کی حکومت ہے, جب یہ 2013 سے 18 میں بھی آئی تھی تو انہوں نے ایکسپورٹ کو $2 بلین گرا دیا تھا. جناب اسپیکر, یہاں پہ بات کی گئی بجلی کے سرکولر ڈیٹ کی, کیپیسٹی پیمنٹ کی, اور کہا گیا کہ اس سال جو 2024-25 کا سال ہے, اس سال سرکولر ڈیٹ نہیں بڑھے گا. جناب اسپیکر, مجھے حیرانگی ہوئی کہ وزیر خزانہ صاحب پرائیویٹ سیکٹر سے آئے ہیں, معیشت کو سمجھتے ہیں. اس سال 2800 ارب روپیہ کیپیسٹی پیمنٹ ہے, اور جو صرف بجلی کی لاگت ہے وہ صرف 1200 ارب روپیہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 100 روپیہ بجلی کا جو بل ہے اس کے اندر 70 روپے کیپیسٹی پیمنٹ ہے, مگر یہ وہ لاگت ہے جو صرف ان بجلی گھروں کے بشک وہ چلے یا نہ چلے ایک عام آدمی کو برداشت کرنے پڑتے ہیں, اور 30% صرف بجلی کی لاگت ہے. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ 2015 کی پاور پالیسی جو نون لیگ لے کے آئی تھی, جس میں یہ معاہدے کیے گئے تھے, جو ڈالر بیس ریٹرن کیا گیا تھا آئی پی پیز کو, اس میں آپ اگر یہ رپورٹ پڑھ لیں, یہ رپورٹ ہم نے نہیں لکھی, یہ جو کیئر ٹیکر میں انرجی منسٹر تھے محمد علی صاحب, یہ انہوں نے رپورٹ لکھی. انہوں نے لکھا ہے کہ کچھ آئی پی پیز کا جو پے بیک پیریڈ تھا وہ صرف 2 سال تھا, اور یہ ٹیک اور پے پہ معاہدے کیے گئے, اور ڈالر میں ان کو پیمنٹ کرنی تھی, اور اگر انفلیشن زیادہ ہوتی تھی تو اس کے ساتھ بھی لنک کر دیا گیا. اور یہ بڑے کریڈٹ لیتے رہے کہ دیکھیں جی ہم نے ملک سے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی. جو بجلی کا یونٹ ہمارے دور میں 17 سے 18 روپے کا تھا, آج 75 سے 80 روپے کا ہو چکا ہے. انڈسٹری آپ کی نان کمپیٹیٹو ہو چکی ہے. ہمارے دور میں بجلی کی ڈیمانڈ 27,500 میگا واٹ ہو چکی تھی, جو کہ اب 21 سے 22,000 میگا واٹ رہ چکی ہے. تو میں بتاتا چلوں آنریبل فائنانس منسٹر کو کہ یہ سرکولر ڈیٹ تو بڑھے گا, یہ کم نہیں ہوگا, اور یہ بجٹ صرف ایک مفروضوں کے اوپر ایک ڈاکومنٹ تیار کر دیا گیا. شکریہ. اب وائنڈ اپ کریں, آپ کو 1 منٹ ہے, 10 منٹ ہونے کو ہیں. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو حکومت ہے, یہ حکومت ہر لحاظ سے نہ ان کے پاس ول ہے, نہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے, نہ ان کے پاس ویژن ہے. اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت کا ایک اصول ہے کہ عوام جس کو ووٹ دے وہی حکومت کرے. حکومت ووٹ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو دیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی جلد ہی آپ اس ایوان میں چیئرمین عمران خان کو وزیر اعظم دیکھیں گے, اور صحیح معنوں میں عوامی حکومت قائم ہوگی. بہت بہت شکریہ. شکریہ. مس آسیہ ناز تنولی صاحبہ, مائک کھولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب, آپ نے موقع دیا بجٹ اسپیچ پہ بات کرنے کا. جناب اسپیکر, بجٹ اسپیچ جب 12 جون 2024 کو قومی اسمبلی کے ٹیبل پر آئی, جو ہنگامہ ہوا پوری دنیا نے دیکھا. یہ ہنگامہ ہوتا ہی رہتا ہے ہر بجٹ اسپیچ میں,
لیکن اس طریقے سے نہیں. اور جو طریقہ کار اپنایا گیا وہ بھی بہت غلط. خیر، جمہوری حکومت ہے، سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ جمہوری حکومت ہے. جناب اسپیکر، 2018 کے حوالے سے کل بات ہوئی اس ایوان میں کہ جب میاں محمد نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی تو یہاں پہ لوڈ شیڈنگ جیسی، جناب اسپیکر، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ نہیں ہوا تھا اور وہ موجود تھی جو ان کو وراثت میں ملی. بالکل غلط. جناب اسپیکر، جب 2018 میں مسلم لیگ کی حکومت گئی اس ٹائم لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو چکا تھا، دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا تھا، ضرب عصب، رد الفساد جیسے ضرب عصب اور رد الفساد جیسے ہم نے یہاں پہ منصوبے بنائے اور پاک فوج کے ساتھ مل کر دہشت گردی کو ختم کیا. کراچی کی رونقیں بحال ہوئیں. یہاں کل کہا گیا کہ ڈڈو بجٹ. جناب اسپیکر، یہ ڈڈو بجٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کس طریقے سے ڈڈو بجٹ ہو سکتا ہے؟ 2018 کے بعد جو حکومت انہیں ملی، ان کے 4 وزیر خزانہ تبدیل ہوئے. اسد عمر، عبدالحفیظ شیخ، حماد اظہر، شوکت ترین جیسے وزیر خزانہ آئے اور کوئی ایسا پلان لے کے نہیں آئے جو پاکستان کی ترقی کے لیے تھا. جناب اسپیکر، پی ایم ایل این کی حکومت جب بھی آئی ہے پاکستان کی ترقی کو لے کر آئی ہے. انہوں نے اپنے 3.5 سالہ حکومت میں جو کام کیے وہ سب کے سامنے ہیں. کوئی ایسا ریلیف عوام کے لیے نہیں تھا جس میں بجلی سستی ہو، ڈالر کا ریٹ کم ہو، ڈیم کی تعمیر ہو، روزگار میسر ہو، بے روزگاری کا خاتمہ ہو اور ایسے وسائل پیدا کیے جائیں جن سے نوجوانوں کو فائدہ ہو اور آنے والی نسلوں کے لیے وہ آسانیاں پیدا کر سکیں. آپ نے تو شکر کیا کہ جب عدم اعتماد آیا، کیونکہ آپ تو حکومت چلا ہی نہیں سک رہے تھے. آپ نے تو شکر کیا کہ عدم اعتماد ہو اور ہمیں یہ حکومت یہاں سے ہم چھوڑ دیں. شہباز شریف نے جب یہ حکومت لی، میاں محمد نواز شریف قائد محترم کے بھائی نے، تو اس وقت انہوں نے ریاست بچائی، اپنی سیاست اور اپنی پارٹی نہیں بچائی، پارٹی کو مشکل میں ڈالا. جناب اسپیکر، مجھ سے نہ ہو سکی زمانے کی بندگی، مجھ سے نہ ہو سکی زمانے کی بندگی، میں مکار بھی نہیں ہوں، اداکار بھی نہیں ہوں. جناب اسپیکر، وہ جو اپنے آپ کو وزیر اعظم کہلاتے تھے، جنہوں نے خواب دکھائے تھے، کہتے تھے کہ پیٹ پر پتھر باندھیں گے، قوم پتھر باندھے گی. جناب اسپیکر، پتھر تو باندھے گئے. لوگوں کے ذہنوں پر، نوجوانوں کے ذہنوں پر، ماؤں بہنوں کو روڈ اور سڑکوں پہ لا کر اور ہاتھوں میں تعلیم کا زیور دینے کے بجائے، ہنرمند نوجوان بنانے کے بجائے ڈنڈے اور پتھر اٹھانے کے لیے وہ ایسے پتھر بنائے گئے. اور 9 مئی کا واقعہ پیش آیا، ایسے پتھر برسائے گئے. جناب اسپیکر، شہباز شریف صاحب نے جب سے وزیر اعظم بنے، ملک اور قوم کی بہتری کے لیے کام کیا. میاں نواز شریف، شہباز شریف، جب ان کو حکومت ملی، پاکستان کی ترقی کا ایک نیا باب کھلا. مریم نواز جیسی وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے 100 دن کا وقت اور 100 دن کے منصوبے سامنے نظر آئے. جناب اسپیکر، اس خاندان نے ہمیشہ سے پاکستان کی ترقی کے لیے ہی کام کیا. جناب اسپیکر،